کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا۔ اور فرمایا کہ اگر میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو وہ ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ اور کیا فرمایا کہ صحابہ کرام جن کے مسجد نبی کے قریب قریب گھر تھے تو انہوں نے ایک کھڑکی کھولی ہوئی تھی، فرمایا کہ تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے، وہ کھلی رہیں۔ اور سب سے آخر میں بالکل منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مرض ہے، شدت ہے، اور فرمایا اگر کسی کا مجھ پر حق ہے تو وہ بتا دے۔ چند آدمی اٹھے، چند صحابہ، تو ایک تو خیر وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے کوئی چھڑی کسی موقع پر ماری تھی، وہ تو ایک بہانہ تھا، اس کے بہانے وہ مہر نبوت کو انہوں نے چوم لیا کہ آپ نے پیچھے، تو باقی کسی کا۔ تو پھر آخر میں فرمایا کہ یاد رکھو آپ میں سے جس کسی، اب صحابہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے جس کسی نے بھی مجھ پر احسان کیا تھا میں نے اس کا بدلہ اتار دیا، تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے اتار دیا سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ ابو بکر صدیق کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ خود دیں گے۔ یہ تھوڑی فضیلت ہے؟ تمام لوگوں کا میں نے جو احسانات مجھ پر ہوئے تھے میں نے کر دیا، میں نے وہ اتار دیا سوائے ابو بکر صدیق کے کہ وہ اللہ دیں گے قیامت کے دن۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر آپ کو رضوان اکبر کی مبارک ہو، وہ آپ کو مل گئی۔ تو صحابہ نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں پر عام اللہ کی تجلی پڑے گی، لیکن ابو بکر صدیق پر خاص ہوگی، عام لوگوں پر۔ اور فرمایا کہ ابو بکر و عمر یہ جتنے بھی سوائے نبی اور رسولوں کے جتنے بھی لوگ ہیں اولین و آخرین میں سے، ان تمام کے یہ بڑی عمر والوں کے سردار ہوں گے جنت میں۔ حضور پردہ فرما گئے، یہ انتہائی اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب حضرت عائشہ کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسی آفتیں پڑی میرے والد محترم پر، پہاڑ بھی جیسے گڑے ہوئے ہیں نا کہ ان پر کوئی آفت پڑتی میرے باپ پر پڑی، لیکن جہاں بھی دین میں تھوڑا سا رکھنا پڑا، تھوڑا سا نقص آیا، وہاں یہ پہنچے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ حضور نے حضرت اسامہ کا لشکر تیار تھا کہ یہ جائے وہاں پہ، بھیج رہے تھے، تو باقی صحابہ کہہ رہے تھے ارتداد پھیل گیا ہے، مخالفت پھیل گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مدینے پر حملہ نہ کر دیں۔ تو بکر صدیق جس کو حضور نے روانہ کیا تھا وہ روانہ ہو کر رہے گا، اور یہاں ایک جملہ فرمایا وہ اللہ کو ایسا پسند آیا کہ آج کتنے ممبروں پر اس کو ادا کیا جائے گا اس جملے کو۔ کیا فرمایا کہ صحابہ سے کہ اگر مدینہ بالکل خالی ہو جائے، مدینے کے جانور آ کر ہماری لاشیں گھسیٹیں تو پھر بھی میں جاؤں گا، اور جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں حضور کے دور میں ایک رسی بھی اگر انہوں نے انکار کی نا، اگر وہ بھی نہیں دی تو میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اَيَنْقُصُ فِي الدِّينِ وَأَنَا حَيٌّ، یہ وہ مبارک جملہ تھا جو ان کی زبان مبارک سے نکلا، اور اللہ نے وہ قبولیت دی۔ اور علماء یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہاں ابو بکر صدیق اگر مضبوط نہ ہوتے، اسلام میں وہ رخ نہ پڑ جاتا جو قیامت تک نہ ختم ہوتا۔ زکوٰۃ کا انکار تو لوگ کیا کہتے جی بس اب وہاں رکھنا پڑتا کہ چلو اب ان کو چھوڑ دیا جائے، نرمی کر دی جائے، تو وہ رکھنا پڑتے پڑتے وہ نقصان کبھی بھی پورا نہ ہوتا۔ تو کہیں عصر پڑھ رہے ہیں، کہیں مغرب پڑھ رہے ہیں، تمام کے پاس جا کر وہ وصولی کی اور اس فتنے کو دبا دیا۔ حالانکہ حالات ایسے تھے، خوف تھا، مدینہ لشکر بڑا باہر جا چکا تھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، ارتداد پھیل چکا تھا، خوف و ہراس تھا۔ ابو بکر نے کیا فرمایا؟ اَيَنْقُصُ فِي الدِّينِ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آئے ابو بکر زندہ رہیں گے، ہو نہیں سکتا، چلا جائے ابو بکر مر جائے تو اور بات ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، یہ پہلے صحابی ہیں، یہ پہلے خلیفہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس، رمز شناس، جو سب سے زیادہ میرے نبی کے قریب ہیں، جن کے فضائل سب سے زیادہ ہیں۔ حضرت بکر صدیق کی وفائیں گنی جائیں تو کوئی گن نہیں سکتا۔ خوش ہو کے حضور نے پھر کیا فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا ہے۔ انہوں نے دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا ہے۔ کسی نے
کچھ لوگوں نے حضرت بکر صدیق کو کچھ ایسی باتیں کی، ان کو غمگین کیا، غمزدہ کیا، دل شکستہ ہوئے، تو حضور نے فرمایا کہ تم سب نے میری باتوں کو جھٹلایا تھا، یہ واحد وہ بندہ تھا جس نے مجھ پر بغیر کسی حیل و حجت کے مجھ پر ایمان لایا، تو کیا میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ خود موجود ہیں لیکن اپنے مصلی پہ ابو بکر صدیق کو کھڑا کریں کہ نماز پڑھائیں، اور خود ان کی اقتداء میں آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ صحابہ ہیں، صحابہ صحابہ ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے، جو دین ہم تک پہنچا ہے، جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، صحابہ کے توسط سے پہنچی ہیں، ان کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ اس لیے ہمارا سب سے پہلی جو چیز ہے، جو ایمان ہے، کہ سب سے جو پہلا درجہ ہے صحابہ میں بعد الانبیاء اور رسل کے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارے نبی کے زبانی انہوں نے فرمایا، ہمارے نبی نے ان کی شان بیان کی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں جس کا تذکرہ کیا، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے دوست سے کہا، حضرت بکر صدیق مراد ہے یہاں سے، جنہوں نے جان بھی لٹائی، مال بھی لٹایا، محبتیں بھی لٹائیں، وفائیں بھی لٹائیں، اور ایسی وفائیں کی کہ اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ ویسے تو سارے صحابہ ایسے تھے، اللہ نے جماعت چن کر دی تھی، لیکن حضرت بکر صدیق کا جو درجہ، جو اعلیٰ درجہ ہے، اس پہ کوئی بھی نہیں ہے، تو سارے اس کے بعد ہیں۔ اور یہ بات پکی ہے کہ تمام انبیاء اور رسل کے بعد جو امت میں اولین و آخرین میں جو بہترین امتی ہیں وہ بکر صدیق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر اس کی سمجھ عطا فرمائے، صحابہ سے سچا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔